ویلکم بیک۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جج کے عہدے کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم نوعیت کا یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کی زیر صدارت سنا جا رہا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے تک اس کی سماعت جاری تھی۔ اس سماعت کے مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار عمران صدیقی نے ڈگری سے متعلق اوریجنل ریکارڈ پیش کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل نے کہا کہ میری درخواستوں پر فیصلہ کیے بغیر آپ ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجئے حسین احمد۔ جی دیکھیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ وزارت قانون کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ اس سے قبل عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور درخواست گزار میاں داؤد کی جو درخواست تھی اس کو منظور کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کا یہ تنازع تھا، اس کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کے جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت قانون کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزارت قانون اب ان کی ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرے گا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آج خاصی طویل سماعت کی تھی اور درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل اکرم شیخ اور بیرسٹر ثناء الدین پیش ہوئے تھے، جبکہ درخواست گزار خود جو ہے میاں داؤد جو ایڈوکیٹ ہیں، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو جسٹس طارق جہانگیری کی جو ڈگری ہے وہ بوگس ہے، وہ جعلی ہے اور ان کی جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی جو انرولمنٹ ہے وہ درست نہیں تھی۔ اہم فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو یہاں پر ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جج بننے کے اہل نہیں۔ الیکشن کمیشن جی بی نے گلگت بلتستان میں عام انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ صادق صدیقی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ صادق، کیا وجہ ہے انتخابات ملتوی ہونے کی؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے جنوری میں ہونے والے عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ راجہ شہباز جو چیف الیکشن کمشنر ہے گلگت بلتستان کے، ان کے مطابق گلگت بلتستان میں چونکہ جنوری کا موسم انتہائی سرد اور برفباری کا موسم ہے، اس لیے مختلف جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے درخواستیں موصول ہوئی تھی، جس میں ان سے استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن جو ہے الیکشن کی تاریخ پر نظر ثانی کی جائے، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے آج گلگت میں آل پارٹیز کانفرنس بلایا گیا، جس میں آل پارٹیز کانفرنس میں جو ہے اس تاریخ پر اختلافات سامنے آ گئے، جس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی تجاوزات کی روشنی میں جو ہے تجاویز کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان میں جو جنوری میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے تاریخ مقرر کی تھی اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرے تھے صادق صدیقی، شکریہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا اور لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر سے اہم دفاعی امور پر ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری سطح پر روابط، تربیت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق خبر درست نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رائٹرز کی خبر کی نفی کر دی۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کی میڈیا رپورٹس پر کہا، ہمارے پاس کسی دورے کی کوئی اطلاعات نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رائٹرز کی سٹوری من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے۔ آج کل تھوڑا سا سٹینڈرڈ نیچے آئے ہوئے ہیں، وہاں بھی نا ایڈیٹنگ سٹینڈرڈ ذرا نیچے آئے ہوئے ہیں۔
फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफी ने सवाल किया कि फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे। तर्जुमान ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इत्तलात नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। किसी दौरे की मंसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए ने भी रॉयटर्स की स्टोरी को मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी करार दिया। कहा, फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, जो नायब वज़ीर-ए-आज़म बता चुके हैं। ताहल अमेरिका में कोई आला सतह मुलाकात मुतवक्के नहीं। SIF से मुतालिक फैसला जमहूरी रिवायत के मुताबिक हुकूमत स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। सीनियर तजियाकार मोहम्मद मालिक ने भी रॉयटर्स के मयार पर सवाल उठा दिए। भारत को भी तनकीद का निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि रॉयटर्स की भी कोई आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे आया हुआ है। वहाँ भी ना एडिटिंग स्टैंडर्ड जरा नीचे आए हुए हैं। भारत की नर्वसनेस, भारत की एंजाइटी बिल्कुल समझ आती है। भारत ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के। इंडियन साइट्स और इंडियन मीडिया फिर हुआ फिर जलील हो जाएगा। और इसमें मिलिट्री शिकस्त के बाद तो जो हजीमत ऐड हो गई है उसकी एंजाइटी में, तो वो तो जिल्लत उसके मुकद्दर में है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाक फौज हमास को गैर मुसल्लह करने फलस्तीन जाएगी। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए फलस्तीन जाएगी। इसकी वजाहत नायब वज़ीर-ए-आज़म पिछले हफ्ते कर चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज से जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं है। ताहिर अशरफी ने कहा कि अगर कोई दबाव आता है तो हुकूमत और फौज को फलस्तीन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फौज को अपने उसी मौक़िफ़ पर जो रोज़े अव्वल से है, ये बात दुनिया पर वाज़ेह करनी है कि पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ है। पाकिस्तान की फौज गज़ा की तामीर नौ में ज़रूर शरीक हो, लेकिन अगर उस वहाँ जाने का मकसद या उस अमन फौज का मकसद फ़लस्तीनियों के साथ महाजराई करना या हमास को गैर मुसल्लह करना हो, तो उसमें हम किसी सूरत शरीक नहीं होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि यकीन है हुकूमत और पाक फौज अवामी और इस्लामी जज्बात के बरक्स कोई फैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान तालिबान की इजाज़त से हो रही है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट ने भी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अलअदम TTP इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। तकरीबन 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में नूर वली महसूद के साथ रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यार।